نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من رب العالمين افبهذا الحديث انتم مدهنون پارہ 27 سورہ واقعہ رکوع 3 آیت نمبر 80 تا 87۔ قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے کہ قرآن کریم عزت والا کتاب ہے، لوح محفوظ میں محفوظ کتاب ہے۔ کوئی ناپاک فرد شخص اس عظیم الشان کتاب کو مس نہیں کر سکتی، چھو نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم میں ترمیم اور تحریف نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین پر نازل ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح، صلاح، کامیابی، کامرانی کا عظیم ذریعہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، مدہنون ادہان سے دہن سے مشتق ہے، جس کا لغوی معنی تیل یا تیل کی مالش کرنا۔ تیل مالش کرنے سے اعضاء نرم ہو جاتے ہیں، اس لیے نرم کرنے اور ناجائز مواقع میں نرمی برتنے کے معنی پر نفاق کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیت مذکورہ میں آیات الہیہ کی تصدیق میں نفاق کرنا یا تکذیب کرنا، یہ بھی اسی معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن حضرت الاستاد شیخ التفسیر حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ مدہنون کا معنی ہے سستی کرنا، قول و فعل کو سرسری سمجھنا یا قول و فعل کو سرسری نگاہ سے دیکھنا، کسی قول و فعل کو حیثیت نہ دینا، واجب التصدیق نہ سمجھنا، منہ موڑ لینا، جان چھڑانا، چشم پوشی کرنا، مداہنت جس کو کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو، مداہنت کرتے ہو، اور مداہنت سے بڑھ کر یہ بدبخت لوگ تکذیب کو اپنی غذا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو اپنا غذا سمجھتے ہیں، لہذا یہ بدبخت لوگ توحید، رسالت، بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ گزشتہ آیتوں میں دلائل عقلیہ سے اللہ تعالی نے ستاروں کی قسم کھا کر ستاروں کی مقہور، مغلوب ہونے کے کیفیت کی طرف اشارہ کر کے دو باتیں ثابت کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی شیطان، کاہن، جن وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی تصرف نہیں ہے، اور کسی کا تصرف ہو بھی نہیں سکتا۔ دوسرا مسئلہ جو قرآن کریم کے مسائل میں اہمیت رکھتا ہے وہ وقوع قیامت۔ وقوع قیامت جو ہے، وقوع قیامت ہے، قیامت کا آنا ہے، کہ قیامت کا آنا حق ہے، سچ ہے، بعث بعد الموت کا بیان ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ منکرین، مشرکین قیامت کا انکار کرتے ہیں اور مرنا اور دوبارہ زندہ ہونے سے انکاری ہے۔ کفار و مشرکین سمجھتے ہیں کہ ہماری روح ہمارے قبضے میں ہے،
حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے پورے عالم انسانیت پر کہ ہم نے فنا ہونا ہے اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، سب نے مرنا ہے۔ کائنات عالم میں کوئی بھی فرد بشر اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ آیت مذکورہ میں قریب الموت انسان کی مثال دے کر بتلایا کہ جب اس کی روح حلق میں پہنچتے ہو اور مرنے والے کے عزیز و اقارب، دوست و احباب اس حال کو دیکھ رہے ہو تو بتقاضائے محبت، بتقاضائے تعلق، مودت یا ابوت، بنوت کے اساس پر چاہتے ہیں کہ اس کی روح نہ نکلے، یہ زندہ رہے۔ مگر نزع کی حالت میں یہ سب اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب، ڈاکٹر، طبیب، سب لوگ مجبور اور مقہور ہوتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال کسی کو ایک منٹ بھی نہیں دے سکتا، اور ظاہر ہے کہ بلا شبہ قریب الموت کے قریبی لوگ جو اپنے آپ کو قریبی سمجھتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بیٹے ہے، بیٹیاں ہے، دوست و احباب وغیرہ لوگ ہیں، ہوتے ہو تو قریب ہے اور قریبی لوگ ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب ہے، اقرب من حبل الورید۔ اور قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس قریب الموت کے اندرونی، بیرونی، ظاہری، باطنی حالات سے اللہ رب العالمین بدرجہ اتم واقف ہے۔ مگر قریب الموت کے علاوہ دیگر عزیز، اقارب، احباب وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے اس قربت کو۔ جو تصرف اللہ کو حاصل ہے، جو قرب اللہ کو حاصل ہے، جو مواخذہ بطش اللہ کو حاصل ہے، وہ مشاہدہ ہم انسان نہیں کر سکتے۔ سب عزیز و اقارب، رشتہ دار قریب الموت کی زندگی، اس کی روح کی حفاظت چاہتی ہے، مگر بات بنتی نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور قریب الموت زیر تصرف ہوتا ہے، اللہ تعالی کی مشیت اور حکم کے تابع ہے، اور اللہ کا اٹل فیصلہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے۔ جس انسان کے روح نکالنا طے ہو چکے ہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت وہ روک نہیں سکتا۔ لہذا اے منکرین، اے مشرکین، اے قیامت کے منکرین، اس مثال کو سامنے رکھ کر تم کیا سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا تم اللہ کی قدرت سے باہر ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ ذرا اپنی قوت، طاقت آزما لو، دیکھ لو، اپنے قوت و طاقت کا امتحان لے لو کہ قریب الموت کو بچا لو، نہیں بچا سکتے۔ روح نکلنے کے بعد واپس لوٹا سکتے ہو؟ نہیں لوٹا سکتے۔ ظاہر ہے یہ دونوں باتیں کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے۔ لہذا پوری عالم انسانیت اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت میں ہے، تصرف میں ہے، اللہ کی گرفت میں ہے۔ لہذا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار بدترین حماقت ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے۔ یقیناً ہم سب نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میزان عدل قائم ہوگی، سزا و جزا کا عمل ہوگا، مومنین متقین کا ٹھکانہ جنت ہوگا، منکرین مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہی
جو مرائل ہے اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت۔ تنزیل اتارا ہوا ہے من رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے، افبہذا الحدیث پس کیا اس کلام الہی سے، انتم مدہنون تم لاپرواہی کاتے ہو، وتجعلون اور تم بناتے ہو، رزقکم اپنا رزق پیشہ، انکم تکذبون اس بات کو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو، فلولا پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم جب پہنچ جاتی ہے جان حلق تک، وانتم حینئذ تنظرون اور تم اس وقت دیکھا کرتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو، تکتے رہ جاتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ اور ہم زیادہ قریب ہوئے ہیں، الیہ اس سے، منکم تمہاری نسبت، ولیکن لا تبصرون لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، فلولا پس کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، ترجعونہا تو لٹا دو اسے، اس روح کو، اس نفس کو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اپنی زندگی میں اور اپنی حیات میں آزاد ہو، خود مختار ہو، تم قطعاً آزاد اور خود مختار نہیں ہو۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔